نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى۔ یہ حدیث آپ تمام لوگوں نے سنی ہوگی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو شخص جیسی نیت کرتا ہے اس کو اسی طرح ثواب ملتا ہے اور اجر ملتا ہے۔ تو میں یہاں پر بتا دوں کہ اعمال کا دار و مدار جو نیتوں پر ہے، تو ہماری نیت کیسی ہوگی اور ہماری نیت کیسی ہونی چاہیے ہر ایک کام میں، چاہے جو کام ہو، روزمرہ کے ہمارے جو کام ہیں، ہم چلتے پھرتے سوتے اٹھتے بیٹھتے جو کرتے ہیں، تو آپ ذرا اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے کہ آپ کی صرف نیت کی بدولت، آپ کی اچھی نیت کی وجہ سے آپ کو اس کا اجر دیتا ہے۔ تو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسا کہ کوئی شخص کھانا اس لیے کھا رہا ہے تاکہ وہ اس سے قوت حاصل کر سکے اور عبادت کر سکے، کیونکہ جب وہ کھانا کھائے گا تو اس کو قوت حاصل ہوگی، جب قوت حاصل ہوگی تو ہی وہ اچھے طریقے سے عبادت کر سکتا ہے۔ تو وہ اس نیت سے اگر کھانا کھا رہا ہے، اس نے صرف نیت کر لی ہے، حالانکہ کھانا سبھی کھاتے ہیں، لیکن کھانا کھاتے وقت اس نے نیت یہ کر لی ہے اپنے دل میں کہ میں عبادت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا کھا رہا ہوں، تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اچھے کپڑے پہن رہا ہے یا اپنے کپڑے کو صاف کر رہا ہے، تو ہر ایک شخص اپنے کپڑے کو صاف کرتا ہے، ہر ایک شخص نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن اگر وہ شخص یہ نیت کر لے کہ میں اپنے کپڑے کو اس لیے صاف کر رہا ہوں تاکہ میں اس کپڑے کو پہن کر کے نماز کو پڑھ سکوں، یا وہ نیا کپڑا اس نے خریدا اس لیے، اس نے یہ نیت کر کے خریدا کہ میں نیا کپڑا خرید رہا ہوں تاکہ میں نماز پڑھ سکوں، مسجد میں اچھے کپڑے کے ساتھ حاضر ہو سکوں، تو اس نے اچھی نیت کی ہے، تو صرف اس نیت کرنے کی وجہ سے اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اب اسی طرح اگر کوئی شخص برا کام کرتا ہے اور اس کے اندر سوچتا ہے کہ میں اچھی نیت رکھوں تو اس کا اجر ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں انجانے میں، اس حدیث کو دلیل بنا کر کے غلط کام کرتے ہیں اور اس کے اندر اپنی نیت کو اچھا رکھتے ہیں۔ جیسا کہ اگر کوئی شخص چوری کر رہا ہو، حالانکہ یہ کیا ہے؟ غلط کام ہے، یہ حرام ہے، لیکن وہ چوری کرتے وقت اپنے دل میں یہ نیت رکھے کہ میں چوری اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں اس سے غریبوں کو کھانا کھلا سکوں، یتیموں کو پیسہ دے سکوں، یا اس سے مسجد کی تعمیر کرنا چاہ رہا ہو، یا مسجد میں پیسہ لگانا چاہ رہا ہو۔ حالانکہ اس کی نیت تو اچھی ہے، لیکن اس کا عمل کیسا ہے آپ دیکھیں، وہ حرام کام کر رہا ہے، دوسرے کا حق مار رہا ہے، تو اس کام کے حرام ہونے کی وجہ سے اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کوئی اس شبہ میں نہ پڑے کہ وہ غلط کام کرے، اس کے اندر اپنی نیت کو اچھا کر لے تو یہ کام اچھا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کی زمین کو ہڑپ رہا ہو، کسی کی زمین پر اس نے قبضہ کیا ہے، اور وہ پھر اپنے دل میں یہ نیت کر لے میں نے تو اس زمین کو قبضہ کیا ہے اچھے کام کے لیے تاکہ میں اس پر مسجد کی تعمیر کر سکوں، مسجد کو بنا سکوں۔ اس کی نیت اگرچہ درست ہے، اچھی ہے، لیکن اس کا کام اچھا نہیں ہے، وہ دوسرے کا حق مار رہا ہے، تو ہرگز یہ جائز نہیں ہے، یہاں پر نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہاں پر اعمال سے مراد اعمال مقصودہ ہے، یعنی جو مخصوص عمل ہیں، جیسا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو عمل ہیں، جو خاص عمل ہیں، جو بنیاد ہے اسلام کی، تو ان کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے۔ بدون نیت کوئی بھی عمل نہ ثواب کے لائق ہوتا ہے، نہ قابل اعتبار ہوتا ہے۔ تو یہ عمل بدون نیت نہ معتبر ہوتے ہیں، نہ ثواب کے لائق ہوتے ہیں۔ تو ان عبادتوں میں نیت کا کرنا ضروری ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ اگر کوئی شخص اپنے دل میں یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، جیسا کہ کوئی شخص زکوٰۃ دے رہا ہو، تو وہ اس نے اپنے دل میں نیت کی ہے کہ مجھ کو اس سال زکوٰۃ نکالنی ہے، تو اس کی اس نیت کی وجہ سے وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ زبان سے کہنا ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کرنے جا رہا ہوں، یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح نماز میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے جا رہا ہے، اگر اس نے زبان سے نہیں کہا ہے اور وہ اپنے دل میں ارادہ کیے ہوئے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور اس نے اپنی نیت باندھ لی، تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں نیت نام ہے دل کے ارادے کا، دل میں جس شخص نے ارادہ کیا اسی کا نام نیت ہے، اور زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص زبان سے بھی کہہ دیتا ہے تو اور اچھی بات ہے۔ تو نیت
اچھی رکھنی ہے ہم کو. ہر چیز میں ہم جو بھی عمل کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر اپنی نیت کو اچھا رکھیں. ہم اپنے گھر کو بنا رہے ہیں، اس کے اندر اپنی کھڑکی روشن دان وغیرہ بنا رہے ہیں، اگر اس کے اندر ہم اپنی یہ نیت رکھ لیں کہ اس کھڑکی کی وجہ سے گھر کے اندر اذان کی آواز آئے جس سے ہم کو نماز کے وقت کا پتہ چل جائے گا، تو حالانکہ اس کو تو مکان بنانا ہی ہے، اس کو کھڑکی بھی بنانا ہے، لیکن اس نے نیت یہ کر لی کہ میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ اس سے اذان کی آواز آئے، تو اس کو اس کا بھی اجر ملے گا. اسی طرح ہر کام میں اچھی نیت رکھنا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا ہے اگر کوئی شخص برا کام کر رہا ہے تو اس کے اندر اچھی نیت رکھے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے آپ تمام لوگ اپنی نیتوں کو اچھا رکھیں اور لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.